اصل میں حضرت صاحب بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ جو تھے یہ بہت جو سابقون الاولون جو صحابہ تھے یہ بہت جلدی ایمان لے آئے تھے مکہ مکرمہ میں، یہ ان میں سے ہیں۔ اور یہ شروع ہی سے ہی جب یہ مسلمان نہیں بھی ہوئے تھے اس وقت سے بہت دلیر، بہادر، سمجھدار اور اس قسم سے مشہور تھے۔ اور جو تیر بنانا، وہ جو تیر کی وہ جو ہوتی ہے کمان، اور اس طرح سے جو اسلحہ، وہ ان کی فیوریٹ ہابی تھی۔ تو یہ اس مزاج کے مالک، اور جب یہ مسلمان ہوئے تو ان کے مسلمان ہونے کا واقعہ بھی بڑا زبردست تھا کہ کچھ روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ خواب دیکھا کہ کسی اندھیرے کمرے میں ہے، اندھیری جگہ پہ، اور ایک چاند ہے جو کہ طلوع ہوتا ہے اور وہ تمام چیزوں کو روشن کرتا ہے۔ یہ اس چاند کے قریب جاتے ہیں تو اس چاند کے نیچے یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہیں، اور اس طرح سے کچھ اور لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ تو جب ان کی آنکھ کھلی تو پھر جب ان تک دعوت پہنچی تو پھر فوراً یہ مسلمان ہو گئے۔ تو یہ ان صحابہ میں سے ہیں جو کہ جلدی مسلمان ہو گئے۔ ان کے مسلمان ہونے کے ساتھ ان کے خاندان کا رویہ ان سے بڑا ظالمانہ ہو گیا، اور یہ جو تھے یہ اپنے پیرنٹس سے بہت زیادہ اٹیچ تھے، اسپیشلی اپنی مدر کے ساتھ، جن کی والدہ تھیں ان سے یہ بہت زیادہ اٹیچ تھے، وہ بھی ان سے بہت زیادہ کرتی تھی۔ تو جب یہ مسلمان ہو گئے تو جو ان کی والدہ تھی انہوں نے بہت ظلم کیا ان، اور بہت زیادہ وہ کیا کہ یہ جو ہے نا بس کسی طرح سے واپس پلٹ آئے۔ یہاں تک کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ انہوں نے، جو ان کی والدہ تھی انہوں نے بھوک ہڑتال کر دی۔ انہوں نے کہا کہ میں دھوپ میں کھڑی رہوں گی اور میں کچھ نہیں کھاؤں گی یہاں تک کہ یا میں مر جاؤں یا پھر تم یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑ کے ادھر آ گئے۔ تو وہ جو ان کی والدہ تھی وہ ایک دن اس طرح سے بھوکی پیاسی رہی، دوسرے دن رہی، تیسرے دن بالکل جب مرنے کے قریب ہو گئی تو حضرت سعد بن نبی وقاص جو تھے یہ ان کے پاس گئے اور ان سے جا کے کہا کہ والدہ، اگر یہ ایک جان کیا، اگر تم 1000 دفعہ بھی اپنی جانیں قربان کرو اور 1000 دفعہ بھی مر جاؤ تو یقین مانو مجھے تم سے بڑی محبت ہے، لیکن میں اللہ کے نبی کے دین سے نہیں ہو سکتا۔ جب انہوں نے ایسی ڈٹرمنیشن دکھائی جو ان کی والدہ تھی تو انہوں نے پھر اپنی بھوک ہڑتال ختم کر دی اور واپس نارمل ہو گئی۔ تو پھر ایک جگہ ایسا بھی آتا ہے کہ پھر انہوں نے اپنی والدہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ان کے لیے دعا فرما دیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو پھر مسلمان بھی ہو۔ اچھا، یہاں سے نا ایک بڑی اہم بات سمجھنے کی ہے کہ پیرنٹس کے بارے میں نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 جگہ مختلف ہدایات دی ہیں، مختلف تو نہیں ہے، یعنی کہ ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ جو ہے نا اس میں سلوک کرو، اف بھی نہ کہو، اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِهِ، کہ اگر یہ جو ہے نا اللہ سے شرک پر ابھاریں تو تب ان کی بات نہیں ماننی۔ تو پیرنٹس کے ساتھ نا ڈیل کرنا یہ بھی ہمیں سیکھنا چاہیے۔ تو اب ایک تو اصولی بات ہے کہ پیرنٹس کے ساتھ بیعت بھی آپ نہیں کر سکتے، چاہے پیرنٹس اگر نان مسلمز بھی ہوں، ایون دین آپ ان کی بیعت بھی نہیں کر سکتے، آپ ان سے اختلاف سے ہی، لیکن بیعت بھی کی کسی صورت اجازت۔ تو اسی طرح سے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اگر وہ کوئی ایسا حکم دے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ٹکرا رہا ہو تو تب ان کی بات مانی جائے۔ جیسے انفارچونیٹلی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے دین پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور پیرنٹس روک رہے ہوتے ہیں کہ بھائی داڑھی نہ رکھو، بچیوں کو کہتے ہیں پردہ نہ کرو، اور اس طرح کی بہت ساری اور باتیں سامنے آتی ہیں۔ اکثر مائیں ہوتی ہیں جو کہ جو ہے نا ایسے کام کہہ رہی ہوتی ہیں کہ جو کہ دین سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں۔ اب اس سچویشن میں جب اس طرح کے معاملات آتے ہیں تو اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم کیا کریں۔ تو یاد رکھیں کہ پیرنٹس کا ادب، ان سے محبت، ان کا تعلق اپنی جگہ، اس میں کمی نہیں آنی چاہیے، لیکن کوئی ایسا حکم جو ان کا اللہ کے حکم سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ٹکرا رہا ہو وہاں پہ ان کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ جیسا کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے ہمارے گھروں میں
لوگ بیوی پہ ظلم کر دیتے ہیں ساس وہ ماں کی وجہ سے، یا ماں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں بیوی کی وجہ سے، اس طرح کے بہت سارے مسائل آتے ہیں۔ تو یہاں پہ سمجھنے کی بات ہے کہ ان ماں سے تعلق، ماں سے محبت، وہ اپنی جگہ، اس کا مقام کوئی نہیں لے سکتا، لیکن اگر وہ کسی بھی ایسے کام کا حکم دے جو اللہ اور اس کے رسول سے ٹکرائے تو پھر بالکل ان کی بات نہیں ماننی۔ اچھا، اب ان کی بات نہ ماننے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان سے بحث کرنے لگ جائیں، یا ان کو جو ہے نا وہ ضد کرنے لگ جائیں، یا ان کو جو ہے نا ڈی گریڈ کرنے لگ جائیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ ان کا ادب کریں، لیکن ان کی وہ بات نہ مانیں۔ جیسا کہ قریب میں ایک عالم ہیں گزرے تھے، حضرت عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ غالب، ان کی جو والدہ تھی وہ نان مسلم تھی، تو وہ ان کو جوتے سے مارا کرتی کہ تم واپس جو ہے نا تم یہ اسلام چھوڑ دو، اور جو ہے تم واپس غیر مذہب میں آ جاؤ۔ تو اتنا مارتی تھی، اتنا مارتی تھی، تو حضرت کے جو مریدین تھے یا اسٹوڈنٹس تھے ان کو بڑا افسوس ہوتا تھا کہ ہمارے استاد کو، ہمارے شیخ کو ان کی والدہ اتنا مار، لیکن جب وہ مار مار کے تھک جاتی تھی تو پھر حضرت جو تھے نا پھر جوتی اٹھا کے ان کے ہاتھ میں دے۔ تو ادب کا یہ حال تھا کہ ان کی جوتی بھی کھاتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن اطاعت کا یہ معاملہ تھا کہ جب وہ ایسا کوئی حکم دیتی تھی جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے تو نہیں مانتے تھے۔ اس لیے پیرنٹس کے ساتھ جو تعلق ہے نا، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے بچے جو ہے نا وہ دین پر چل رہے ہوتے ہیں، اور جب ان کے پیرنٹس کی طرف سے ریزسٹنس آتی ہے تو وہ اس کو ہی ایکسکیوز بنا لیتے ہیں کہ بھئی ہماری تو اماں نے منع کیا ہے، ہمارے تو جو ہے نا وہ ابا نے منع کیا ہے، یا فلانے نے منع کیا ہے۔ تو یاد رکھیں، ہر ایک کی اپنی قبر میں جانا ہے، اور جتنا آپ کا رشتہ آپ کے پیرنٹس کے ساتھ ہے، اس سے پہلے آپ کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور آپ کا رشتہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے ان کے ادب کو قائم رکھتے ہوئے ہر ایسے کام سے بچنا چاہیے کہ جہاں پہ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف حکم دے رہے ہوں تو بس وہ حکم نہیں ماننا چاہیے۔ تو یہ پیرنٹس کے ساتھ ڈیل کرنے کا ایک اصول ہوتا ہے۔ خیر، حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ جو تھے، یہ خیر جب مسلمان ہو گئے تو اب اس دور میں ہوتا یہ تھا کہ مسلمان اجتماعی عبادت تو کر نہیں سکتے تھے، تو مسلمان کیا کرتے تھے کہ کچھ ٹولیوں میں اکٹھے ہو کے مکہ مکرمہ کے جو آس پاس کے ایسے علاقے جہاں جو ویران ہوتے تھے وہاں چلے جایا کرتے تھے اور وہاں عبادت کیا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ کچھ مسلمان جو تھے، جن میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یہ بھی تھے، تو یہ لوگ اس طرح عبادت کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، تو اتنے میں کچھ جو مشرکین تھے ان کا ٹولہ وہاں آ نکلا، اور انہوں نے آ کے مسلمانوں کو جو ہے نا وہ ذلیل کرنا شروع کر دیا، برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ تو جب بہت زیادہ یہ معاملہ ہوا تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ جو تھے ان کو جوش آ گیا، تو قریب میں نا ایک اونٹ کی ہڈی پڑی ہوئی تھی، انہوں نے اس کو اٹھایا اور زور سے نا اس مشرک کے سر پہ مارا، جس سے اس کا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ تو اسلام کی حمایت میں دین کے لیے سب سے پہلا جو خون بہایا وہ بھی حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ نے بہایا تھا۔ ایسے زبردست جنگجو تھے اور دلیر تھے۔ پھر اسی طرح سے جب ہجرت کا موقع ہوا تو انہوں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی۔ تو ان کے ایک بھائی تھے جو مکہ مکرمہ میں ان سے نا کوئی مرڈر ہو گیا تھا، تو انتقام کے خوف سے وہ پہلے ہی مدینہ منورہ چلے گئے تھے۔ تو یہ گئے، یہ اور ان کے ایک اور چھوٹے بھائی تھے حضرت عمیر رضی اللہ عنہ، یہ دونوں انہوں نے جب ہجرت کی تو اپنے اس بھائی کی طرف ہی رہتے تھے۔ تو غزوہ بدر کے موقع پہ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ جو تھے، جو ان کے چھوٹے بھائی تھے، وہ غالباً 14 سال کے تھے، تو ان کو یہ خواہش تھی کہ میں بھی غزوہ بدر میں شامل ہوں، تو وہ نا لوگوں سے چھپتے پھرتے تھے۔ تو چھپتے اس طرح تھے کہ ان سے جب پوچھا گیا تو وہ کہتے تھے کہ اصل میں میری عمر چھوٹی ہے، لیکن میری خواہش ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوے میں شریک ہوں، تو مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوٹا سمجھ کے روک نہ دے۔ تو ایسا جذبہ تھا۔ تو ہوا بھی ایسے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو روک دیا کہ بھئی ابھی آپ چھوٹے ہیں، ابھی آپ جنگ میں نہیں لڑ سکتے، لیکن خیر انہوں نے بہت خواہش کا اظہار کیا، بڑا روئے۔
تو پھر خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی، اور غزوہ بدر میں ہی پھر یہ شہید بھی ہو گئے تھے، ان کے جو چھوٹے بھائی تھے۔ خیر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو تھے، جب غزوہ بدر کے موقع پہ انہوں نے جب لڑائی کی تو بہترین فائٹر تھے، تو اس موقع پہ ایک بہت بڑا ایک پہلوان تھا، اس کی تلوار بہت مشہور تھی، سعید بن عاص اس کا نام تھا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اس کو قتل کیا۔ جب اس کو قتل کیا تو اس کی تلوار بڑی مشہور تھی، تو وہ یہ تلوار جو تھے نا یہ اٹھا کے لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دی، کیونکہ اس ٹائم مال غنیمت کا حکم نہیں آیا تھا، لیکن بعد میں حکم آ گیا تھا، تو یہ تلوار جو تھی ان کو مل گئی۔ پھر اسی طرح غزوہ احد کے موقع پہ انہوں نے بہت زبردست کارنامے انجام دیے۔ تو ایک تو کیونکہ فائٹر بہت اچھے تھے، بڑا زبردست لڑتے تھے، تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ شدید ہوا، تو جب ایک رومر پھیل گئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، تو اس وقت کچھ مسلمان جو تھے وہ پریشان ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب مجھے یہ خبر پہنچی تو میں نے یہ سوچا کہ اب میں کیا کروں، تو انہوں نے کہا کہ الٹیمیٹلی میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب میں لڑتا رہوں گا یہاں تک کہ یا تو میں ان کو مار دوں گا یا خود مر جاؤں گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چلے گئے تو پھر میرا جینے کا کیا فائدہ۔ ایسا عشق رسول کا۔ خیر جب فرماتے ہیں کہ میں لڑتا رہا یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ مسلمان ایک جگہ اکٹھے ہیں، جب میں قریب گیا دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تھے۔ تو پھر یہ اس پورے بیٹل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے۔ یہ تیر انداز بڑے ایکسیپشنل تھے، بہت کمال تیر انداز تھے۔ تو غزوہ احد کے موقع پہ ایک جگہ پہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن میں آگے پیچھے پھر رہے ہوتے تھے، اور انہوں نے اس دوران تقریباً 1000 تیر چلائے۔ 1000 گولی چلانا کچھ اور ہوتا ہے، اور تیر چلانے میں تو پوری جان لگتی ہے، تیر چلانا آسان نہیں ہوتا، اور انتہائی ماہر تیر انداز تھے۔ تو یہ ایسی تیزی کے ساتھ اور اتنے نشانوں پہ تیر چلاتے تھے کہ کچھ بڑے بڑے ایسے پہلوان تھے کہ جن کو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اس وقت قتل کیا۔ جیسا کہ ایک بہت بڑا سردار تھا، بہت بڑا پہلوان تھا، اس کا نام تھا طلحہ بن ابی طلحہ۔ تو یہ بھی بڑا ڈیل ڈول والا ایسا پہلوان تھا، اور اس نے بڑی زرہ وغیرہ پہنی تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے دور سے اس کا نشانہ لیا اور اس کے گلے میں ایسا تیر مارا کہ بالکل اس کے گلے میں کراس ہو گیا، تو اس کی زبان لٹک گئی، ایسے ہی مر گیا۔ پھر اس طرح بڑے بڑے جو کفار تھے نا ان کو انہوں نے قتل کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تیر اندازی سے اتنا خوش ہوئے کہ یہ تیر پھینک رہے ہوتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترکش میں سے تیر نکال کے ان کو دے رہے ہوتے تھے، اور پھر عجیب بات فرماتے تھے کہ اے سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پہ قربان۔ اللہ اکبر، یعنی کہ کیا جملہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے ماں باپ تم پہ قربان۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ اس دوران جب تیر پکڑاتے تھے تو یہ جملہ کہتے تھے۔ تو تقریباً 1000 سے زیادہ انہوں نے تیر جو تھے غزوہ احد میں چلائے۔ تو بڑے ماہر تیر انداز اور بڑے بہادر یہ شخصیت تھے۔ پھر اسی طرح طائف کے موقع پہ، اور جو جب طائف کو فتح کیا اور تبوک کو فتح کیا، تو اس میں بھی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو تھے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں سے ہوا کرتے تھے۔ پھر ایک موقع پہ جب فتح مکے کا موقع تھا تو اس وقت یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے، تو یہ بہت بیمار ہو گئے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں میں اپنا پورا مال آپ کے راستے میں دے دوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے میں مر جاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، پھر انہوں نے کہا آدھا کر دیتا ہوں، تو پھر منع کیا، پھر انہوں نے کہا کہ اچھا میں 1/3 کر دیتا ہوں، تو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ اصل میں معاملہ یہ تھا کہ ان کے پیچھے جو ان کے وارثین تھے اس ٹائم ایک بیٹی تھی، تو اس لیے ان کو یہ تھا کہ میرے پاس اتنا مال ہے تو کون سنبھالے گا، تو اس لیے میں سارا اللہ کے راستے میں دے دوں۔
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں سے ایک تعلیم دی کہ لوگوں کو چاہیے کہ ایسا نہ کریں کہ پورا مال ہی ڈونیٹ کر دیں، اس سے منع فرمایا، بلکہ اس کو پسند کیا کہ اپنے وارثین کو کچھ دے کر جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تمہارے جانے کے بعد وہ لوگوں سے مانگتے تھے۔ تو اس چیز کو پسند فرمایا کہ نہیں، اپنی وراثت پیچھے ہونی چاہیے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جسم پہ ہاتھ رکھے، جگر پہ ہاتھ رکھ کے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ آپ سعد کو شفا عطا فرما دیں۔ اور وہ ایسی دعا ہوئی کہ اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو شفا ہو گئی، اور نہ صرف شفا ہوئی بلکہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ آخر تک فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہاتھ کی ٹھنڈک میں آج بھی محسوس کرتا ہوں۔ تو ان کا بہت قریبی تعلق تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پھر اسی طرح جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے تو باقی صحابہ کی طرح ان پر بھی یہ بہت بڑا غم تھا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں ان کو ایک جگہ قبیلہ حوازن، وہاں اس کا عامر مقرر کر دیا تھا، تو وہاں ہوتے تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں کیونکہ جو فتوحات تھی وہ بہت زیادہ ہو رہی تھی، عراق والی سائڈ پہ بھی فتوحات ہو رہی تھی اور مختلف جگہ فتوحات ہو رہی تھی، تو جو پرشین امپائر تھی، جو ایران یہاں کے لوگ تھے، جو اس ٹائم چونکہ فارس کی جو قوت تھی یہ بہت بڑی سپر پاور تھی، تو یہ جو پرشین امپائر تھی جب یہاں پہ حملہ کرنے کی باری آئی تو ایک جنگ ہوئی تھی اس سے پہلے جس کا نام تھا جنگ جیسر، اس میں بہت سارے مسلمان شہید ہو گئے تھے، تقریباً ایک جگہ تھا کہ 4,000 ہوئے، کسی نے کہا 6,000 ہوئے، خیر بہت سارے مسلمان شہید ہوئے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بڑا غم ہوا تھا کہ یہاں پہ اتنے مسلمان شہید ہو گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر جب مختلف جگہوں سے لشکر کو اکٹھا کیا، مسلمانوں کو اکٹھا کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خواہش ہوئی کہ اب اس موقع پہ میں خود لیڈ کرتا ہوں، میں خود جاتا ہوں حملہ کرنے۔ تو یہاں تک کہ جانے لگے تھے، اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نکلے تو لوگوں کو ہوا کہ امیر المومنین بھی آ رہے جنگ کے لیے، سب میں بہت زیادہ جوش ہو گیا۔ لیکن کچھ جو بڑے صحابہ تھے نا، انہوں نے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو روکا، انہوں نے کہا دیکھیں آپ امیر المومنین ہیں، آپ سینٹر میں رہیں، ابھی ہمارے پاس بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ یہ بیٹل کو ٹیکل کر سکتے ہیں، تو آپ نہ جائیں، آپ کی سیفٹی سب سے زیادہ ضروری ہے، تو آپ ادھر مدینہ منورہ میں رہیں، سینٹر میں رہیں۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے پھر تجویز دی تھی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو بھیجا جائے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس تجویز کو بڑا پسند کیا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رک گئے اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ تو یہاں سے لشکر جمع ہوا تقریباً، اور وہاں پہ پہنچتے پہنچتے تقریباً 10,000 کا لشکر جمع ہوا۔ تو پرشیا پہ جو حملے سٹارٹ کیے ایران، کیونکہ یہ اتنی بڑی سپر پاور تھی، تو وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے تھرو ہوئے، اور وہاں پہ فتح کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ وہ جو جنگ ہوئی تھی جنگ قادسیہ، بہت بڑی جنگ ہوئی تھی، اتنی بڑی جنگ تھی کہ ایک جگہ آتا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد غالباً 30,000 کے قریب تھی، کسی جگہ 30 آتا ہے، کسی جگہ 35 آتا ہے، اس طرح سے تھی، اور جبکہ جو کفار تھے ان کی تعداد کچھ 2 لاکھ سے زیادہ تھی، اتنی تعداد۔ اور پھر وہ اس جنگ کی ایک خاص بات یہ تھی کہ اس میں وہ ہاتھیوں کو لے آئے تھے، تو ہاتھی عرب کے لیے جو ہاتھی جو تھے وہ ذرا ڈفرینٹ، اور ہاتھیوں کو ڈیل کرنا، ہاتھیوں نے بہت نقصان پہنچایا تھا، لیکن اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو اس جنگ کے دوران نا، جیسے وہ جسم پہ پھوڑے نکل آتے ہیں، اس طرح کی ایک بیماری ہو گئی تھی جو بہت تکلیف دیتی، لیکن اس موقع پہ بھی میدان جنگ کے باہر ایسے تکیوں کے ساتھ انہوں نے اپنی جگہ سیٹ کی، اور اس بیماری میں بھی بیٹھ کے وہیں سے پورے میدان جنگ میں انسٹرکشنز دے رہے ہوتے تھے کہ یہاں سے ایسے کرو، یہاں سے ایسے کرو۔ تو پھر اسی طرح سے ایک موقع پہ جو اس کا سپہ سالار تھا ان کا رستم، بہت مشہور تھا، بہت بڑا پہلوان تھا، تو اس کو پھر کچھ مسلمان ایسے تھے کہ جو جب ہاتھیوں نے نقصان پہنچانا شروع کر دیا مسلمانوں کو، تو پھر کچھ مسلمان تھے کہ جنہوں نے طاق میں بیٹھ گئے۔ یہ جو جنگ قادسیہ تقریباً 3 یا 4 دن چلی تھی، بہت لمبی جنگ تھی۔ پہلے دن 10,000 جو یہ فارسی تھے یہ مارے گئے تھے، اور مسلمان تقریباً 2,500 کے قریب شہید ہوئے، اور اس طرح کر کر کے جنگ ہوئی، اور مسلمانوں نے یہ بہت بڑی جنگ جو تھی یہ ان کو ہرائی تھی۔ اور اس موقع پہ بھی جو سپہ سالار تھے وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تھے،
اور پھر وہ جو ایک مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ مسلمانوں کا لشکر تھا، وہ مسلمانوں نے حملہ کرنا تھا اور ادھر بھی یہ پرشین آرمی تھی، تو رستے میں دریا پڑتا تھا، تو مسلمانوں نے دریا کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے تھے اور وہ پورا دریا پار کر دیا تھا۔ وہ سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ ہوئی اس کے سپہ سالار، تو وہ بھی موقع ایسا ہوا کہ حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ نے پوری اپنی آرمی کی طرف دیکھا اور ان کو ایڈریس کیا، کہا کہ جو ہے نا اپنا توکل، اپنی نیتوں کو ٹھیک کرنے اور اپنا توکل اللہ پہ چھوڑ دیں، اور پھر پورے لشکر کو دریا پہ دوڑا دیا۔ تو جو پرشین آرمی تھی وہ دیکھ کے پریشان تھی کہ گھوڑے ایسے بھاگ رہے تھے پانی پہ جیسے ریت پہ بھاگ رہے ہیں، ایسے بھاگے تھے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک معجزہ کیا تھا، یہ بھی حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ سے یہ معجزہ ظاہر ہوا تھا۔ اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی کہ اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرمانا، تو یہ مستجاب الدعوات میں سے تھے، یہ جس چیز کے لیے دعا مانگ لیتے تھے تو وہ معاملہ وہ ہو جاتی تھی۔ جیسا کہ ایک موقع پہ ایک دفعہ ان کو پتہ چلا کہ ایک شخص ہے، یہ غالباً حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور کی بات ہے، تو چونکہ اس وقت مسلمانوں کے درمیان بہت زیادہ کنفلکٹ سٹارٹ ہو چکا تھا، فتنے پھیل رہے تھے، تو ایک شخص تھا جو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہتا تھا اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہتا تھا، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہتا تھا۔ تو حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ نے اس کو کہا کہ تم ان کو برا بھلا نہ کہا کرو، میرے بھائی ہیں، وہ میرے دوست ہیں۔ تو وہ خیر بہت کہتا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے منع کیا کہ نہ کہا کرو، نہیں تو میں تمہارے لیے بد دعا کروں گا۔ اس نے کہا جو مرضی کرو۔ تو وہ جو شخص تھا وہ صحابہ کو بہت برا بھلا کہہ رہا ہوتا تھا۔ تو ایک دفعہ حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ مسجد میں گئے اور انہوں نے وضو کی اور نفل پڑھے اور دعا کی، اس شخص کو بد دعا دی۔ ابھی وہ جب بد دعا کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک اونٹ آیا جو کہ بالکل وائلڈ تھا، کسی کا نہیں تھا، جنگلی اونٹ تھا، وہ آیا اور وہ اتنا غصے میں تھا کہ، اور وہ کسی کو کچھ نہیں کہتا تھا، وہ کسی بس ایک بندے کی تلاش میں تھا۔ جیسے ہی اس اونٹ نے اس بندے کو دیکھا، اس کو ادھر ہی پکڑا، اس کو مار دیا، اس کو قتل کر دیا اس اونٹ نے۔ تو ابھی حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ وہاں پہ بد دعا کر رہے تھے اور یہ معاملہ ہو گیا، لوگوں نے آ کے بتایا کہ آپ کی بد دعا قبول ہے۔ تو ایسا معاملہ تھا ان کا۔ تو اس لیے کہتے ہیں نا کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، ان سے دشمنی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بس 2 جگہ فرمایا کہ ایک سود لینے اور دینے کے بارے میں، کہ جو سود والا معاملہ بندہ کرتا ہے اس کی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے اس کا معاملہ بھی ایسے ہے۔ تو اس لیے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے معاملے میں انتہائی احتیاط کرنی چاہیے۔ اور ایون جو دیکھیں، وہ ہر بندہ انسان ہوتا ہے، اونچ نیچ کس میں نہیں ہوتی، لیکن جو اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب ان سے کوئی لغزش یا گناہ ہو جاتی ہے، اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں، اور جب وہ توبہ کرتے ہیں اور ان کی توبہ میں اتنی ندامت ہوتی ہے کہ اللہ سے ان کا تعلق نہیں ٹوٹتا، ان کا معاملہ وہیں کا وہیں ہوتا ہے۔ لیکن لوگ جب برائیاں ان کے بارے میں کرتے ہیں تو وہ اصل میں اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں کبھی ان کے بارے میں برا نہیں بولنا چاہیے۔ ہاں اختلاف ہو سکتا ہے، آپ اختلاف کر لیں، لیکن ان کے بارے میں برا نہ بولیں، ان کی برائیاں نہ لوگوں کو بیان کریں، بڑا خطرناک معاملہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ نے جب یہ پرشیا کے یہ سارے علاقے فتح کیے تو اس وقت بہت سارا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا، کیونکہ یہ سپر پاورز جو تھیں یہ بہت رچ تھیں۔ تو اس موقع پہ جو پرشیا کا بادشاہ تھا اس کے کڑے بھی مدینہ منورہ پہنچے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے تو ایک کافر تھا جو کہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ رہا تھا ان کو پکڑنے کے لیے، کیونکہ کفار نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انعام کا اعلان کیا ہوا تھا۔ تو ان کا نام تھا سراقہ، اور کچھ دفعہ نا ان کی سواری زمین میں دھنس گئی تھی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک بات کہی تھی کہ سراقہ تم تک یہ جو پرشیا کا جو بادشاہ ہے اس کے بینگل، اس کے یہ جو کڑے ہیں یہ تم تک پہنچیں گے۔ تو بعد میں سراقہ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو یہ پیشن گوئی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمائی تھی، یہ بھی حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ کے دور میں پوری ہوئی۔
جب انہوں نے وہاں سے مال غنیمت بھیجا سینٹر میں مدینہ منورہ میں، تو وہ پھر اس میں وہ کڑے بھی تھے، اور وہ پھر سراقہ رضی اللہ عنہ کو دیے گئے تھے۔ تو جب یہ وہاں رہے تو ادھر نا مسلمانوں کی حالت جو تھی نا، جسمانی حالت، وہ کچھ ڈاؤن ہونے لگی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک یہ بات پہنچی، تو انہوں نے پوچھا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے کہ کیا وجہ ہے، مسلمانوں کی حالت کیوں ڈاؤن ہو رہی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اصل میں ادھر کے جو انوائرمنٹ ہے نا، یہ مسلمانوں کو سوٹ نہیں کر رہا۔ تو اس وقت پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ آپ ایسی ایسی جگہ دیکھیں، انوائرمنٹ دیکھیں کہ جہاں پہ جو ہے نا مسلمانوں کا شہر بسایا جا سکے۔ تو اس وقت پھر جو شہر بسایا گیا وہ کوفہ تھا، جو کہ بعد میں اتنا مشہور ہوا۔ تو کوفہ کے لیے پہلے گورنر یہی لگے۔ تو ایک موقع پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کسی نے نا شکایت کی ان کے بارے میں کہ حضرت یہ نا یہ نماز ٹھیک نہیں پڑھتے۔ تو اس لیے جو ہے نا جب ایسی شکایتیں کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو نا وقتی طور پہ معزول کر دیا اور بلایا اپنے پاس سینٹر میں۔ تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ لوگوں کا حکمران رکھنے کا معیار کیا ہوتا ہے۔ خیر، جب یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو بلایا اور یہ مدینہ گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اس طرح آپ کے بارے میں ایسے بات سننے کو ملتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، میں تو بالکل اسی طرح نماز پڑھاتا ہوں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے دیکھی سنی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بالکل میری بھی یہی رائے تھی، مجھے بھی میں بھی آپ کے بارے میں یہی سوچتا تھا کہ بالکل ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نماز غلط پڑھائیں۔ تو پھر ایک معاملہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک اور صحابی تھے، ان کو ان کے ساتھ بھیجا کہ جاؤ جا کے انویسٹیگیٹ کر کے آؤ کہ ان کے بارے میں باتیں کیوں پھیلتی۔ تو وہ گئے، انہوں نے کوفے کی تمام مساجد میں پتہ کیا، تو سب جگہ سے ان کی تعریف ہوتی تھی۔ ایک مسجد میں گئے تو وہاں ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ اصل میں نا یہ فیصلے انصاف پہ نہیں دیتے، اور یہ جو ہے نا ایکولی چیزوں کو ڈسٹریبیوٹ نہیں کرتے۔ اور اسی طرح ایک اور بات تھی کہ کوئی نماز کے بارے میں کوئی ایسی بات تھی۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے نا اسی وقت بددعا کی اور کہا کہ اے اللہ، اگر یہ شخص مجھے صرف اس لیے ذلیل کر رہا ہے نا کہ یہ فیمس ہونا چاہتا ہے، اور بس اس لیے کہ جی مطلب جیسے کئی لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ صرف تنقید اس لیے کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی پریزنس شو کرنی ہے، بس اپنے آپ کو پرومیننٹ کرنے کے لیے تنقید کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر یہ اس لیے کر رہے ہیں نا، تو اللہ ایک آپ اس کو لمبی زندگی دیں اور اس کو غربت والی زندگی دیں، اور جس میں اس کو پریشانی اور تکلیف اور یہ بری عادات میں پھنس گیا ہو۔ اور واقعی ایسا ہوا، اس شخص کو بعد میں جب دیکھا گیا، چونکہ مستجاب الدعوات تھے، تو اس لیے جو کہتے ہیں نا کہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ معاملہ بڑا بہت احتیاط سے رکھنا چاہیے۔ پھر اسی طرح جب موقع ہوا، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جب مختلف اوپینینز تھے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی بہت کوشش کی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ ہو جائے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یہ اس طرح کی پرسنالٹی تھے کہ یہ ہمیشہ اختلافات سے دور رہتے۔ مطلب جیسے کئی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو عادت ہوتی ہے ہر لمحے کی خبر لینے کی، اچھا اب کیا ہو رہا ہے، اب کیا ہو رہا ہے، اب کیا ہو رہا ہے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ایسے نہیں تھے، وہ کہتے تھے کہ بس مجھے بتا دینا جب کوئی کسی ایک پہ متفق ہو جائیں، جب کوئی کسی ایک پہ ہو جائے تو تب بس مجھے بتا دینا۔ تو جو مسلمانوں کے آپس کے اختلافات تھے، کبھی اس میں یہ پارٹی نہیں بنتی، کسی قسم کی پارٹی نہیں بنتی۔ تو جنگ جمل میں بھی انہوں نے حصہ نہیں لیا، جنگ صفین میں بھی نہیں حصہ لیا تھا، تو بالکل خاموش ہو کے سائڈ پہ ہو گئے۔ تو ایک دفعہ ان کے صاحبزادے تھے، انہوں نے بھی پوچھا کہ ابا جان ادھر اتنے بڑے مسئلے چل رہے ہیں اور آپ اتنے پرانے لوگوں میں سے، اتنے اہم لوگوں میں سے ہیں، تو آپ بالکل پارٹ نہیں بنتے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ کو نا وہ بندہ پسند ہے کہ جو کہ تقوی اختیار کرتا ہو اور نیک ہو اور اپنے آپ کو چھپا کے رکھتا ہے، تو اس لیے میں ان چیزوں میں نہیں پڑتا۔ پھر کہتے تھے کہ کہتے تھے کہ میں جہاد کو بہت اچھے سے جانتا ہوں، میں نے ساری زندگی جہاد کیا ہے، یا مجھے کوئی ایسی تلوار مل جائے جس کے آنکھیں ہوں اور زبان ہوں، جو مجھے دیکھ کے منہ سے بتائے کہ اس کو قتل کرنا جائز ہے اور اس کو نہیں جائز، تو تب تو میں کروں گا۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو بہت دور رہتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب ان کو کہا کہ آپ مجھے سپورٹ کریں، تو انہوں نے ان کا ساتھ بھی نہیں دیا۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی جب کہا کہ آپ میرا ساتھ دیں، تو انہوں نے کہا کہ میں نے علی کا ساتھ نہیں دیا تو میں آپ کا ساتھ کیسے دوں۔
تو بالکل یہ پارٹی نہیں بنتے تھے، اس ٹائپ کی پرسنالٹی تھے۔ تو یاد رکھیے جب مسلمانوں میں کوئی اس طرح کے اختلافات، کوئی دو گروہ میں، کوئی دو لوگوں میں اس طرح کے معاملات ہوں، یا آپ کو رول پلے کریں تو اچھا رول پلے کریں، نہیں تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ خاموشی سے سائڈ پہ ہو جائیں، یہ بھی صحابہ کا ایک طریقہ تھا۔ تو اس لیے یہ بھی معاملہ کیا جاتا ہے۔ تو پھر اسی طرح سے یہ ان مہاجرین میں سے تھے جو بالکل اخیر میں فوت ہوئے تھے، اور جب ان کی موت کا وقت قریب تھا تو ان کے جو بیٹے تھے نا وہ ان کے پاس تھے، تو وہ رونے لگ گئے۔ تو عجیب بات انہوں نے فرمائی، انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے تم روتے ہو، تو تم اگر تم اس لیے روتے ہو کہ میرا آخرت میں کیا ہوگا، تو پریشان نہ ہو، میں جنتیوں میں سے ہوں۔ ایسا اللہ پہ توکل تھا، اور ایسا اللہ سے ایک معاملہ تھا ان کا۔ اور ویسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت موقعوں پہ ان کو جنت کی بشارتیں دی تھی، عشرہ مبشرہ میں سے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ تعلق اور اللہ کے ساتھ نیاز اتنا تھا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے کنفرم ہے کہ اللہ مجھے کبھی عذاب نہیں دیں گے۔ اور پھر کہتے تھے کہ مجھے نا ایک صندوقچی انہوں نے رکھی ہوئی تھی، اپنے بیٹے سے کہا کہ فلاں جگہ پہ نا ایک صندوقچی رکھی ہے، وہ لے کر آؤ۔ تو جب وہ لے کر آئے تو اس کو کھولا تو اس کے اندر نا کچھ پرانا سا کپڑا تھا۔ تو کہا کہ بیٹا یہ وہ کپڑے ہیں جس کو پہن کے میں بدر میں لڑا تھا، تو میں نے اس کو سنبھال کے رکھا، تو جب تم مجھے دفنانا تو تم اس میں مجھے دفنانا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ کو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھیجا تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ نصیحتیں فرمائی تھیں، اور وہ جو نصیحتیں تھیں وہ انتہائی کام کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے سعد، دیکھنا کہیں اس غرور میں نہ جنا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں اور جانثار صحابی ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرح سے نا ماموں لگتے تھے۔ تو کہا اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے۔ جب ان کی تقرری کی تھی، کہا کہ اس غرور میں نہ آ جانا کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ہیں اور آپ ان کے جانثار صحابی ہیں، تو اس کا غرور نہ کرنا۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑا سا دین پہ چلتے ہیں تو فوراً دوسروں کو جج کرنے لگ جاتے ہیں، دوسروں کو لک ڈاؤن کرنے لگ جاتے ہیں، دیکھو جی یہ تو اتنے گناہ کرتا ہے، میں تو یہ نہیں کرتا، میں تو نماز پڑھ لیتا ہوں، میں تو، اس لیے تھوڑا سا ہی کو دین پہ چلتا ہے فوراً غرور میں آ جاتا ہے۔ پھر اگلی بات فرمائی، میری بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ اللہ پاک کبھی بھی برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا، بلکہ ہمیشہ برائی کو نیکی سے مٹاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج اکثر ہماری لائف میں ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ برا کیا تو ہم بھی اس کے ساتھ برا کریں۔ تو کیا خوبصورت نصیحت تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے ختم نہیں کرتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کسی برائی کو ختم کرنا ہے تو آپ کوئی ایسا رستہ اپنائیں جو کہ شریعت کے خلاف ہو، اور آپ یہ سوچیں کہ اس سے یہ میں برائی کو ختم کر دوں گا، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ برائی ہمیشہ نیکی سے ختم ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی برائی کر رہا ہے اور آپ نے برائی کو ختم کرنا ہے کسی جگہ پہ، کسی علاقے میں، تو اس کے اپوزٹ نیکیاں سٹارٹ کریں۔ پھر فرمایا اے سعد، یاد رکھنا کہ اللہ پاک کے ہاں خاندانی برتری کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اللہ، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں تھے، خاندان تھا، تو فرمایا کہ اللہ کے ہاں خاندانی برتری نہیں ہوتی، وہاں تو اطاعت کو ہی بلند مقام حاصل ہے۔ آج ہمارے پاکستان کے اندر کتنے ذات پات ہیں، ہر ذات والا سمجھتا ہے میں دوسرے سے بہتر ہے۔ تو اللہ کے ہاں ایسا کوئی معاملہ نہیں، بلکہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ تو اطاعت سے بندہ بلند ہوتا ہے، چاہے آپ کسی بھی کاسٹ سے ہیں، کسی بھی ذات سے ہیں۔ اللہ کے ہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا، اللہ کے ہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک اگر آپ نے فلاح پانی ہے اور آپ نے مقام پانا ہے تو اس کے لیے آپ کی کاسٹ نہیں اللہ دیکھتے، بلکہ آپ کی اطاعت دیکھتے ہیں۔ پھر فرمایا دنیاوی اعتبار سے معزز اور کمتر لوگ اللہ پاک کے ہاں بالکل برابر ہیں۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے نا کہ ہم، جو بندہ دنیا میں اسٹرانگ ہوتا ہے نا، ہم اس کو ہم سمجھتے ہیں یہ بندہ جو ہے نا اللہ کے ہاں بھی زیادہ قبول ہے۔ تو اللہ کے ہاں کوئی لینڈ کروزر والا ہو یا کوئی سائیکل والا ہو یا کوئی پیدل والا ہو، اللہ کے ہاں برابر ہے۔
اللہ پاک ان سب کا رب ہے اور وہ سبھی اسی کے بندے ہیں۔ وہاں تو فضیلت تقویٰ کی بنیاد پہ ملتی ہے، اطاعت و فرما برداری سے ہی بلند مقام حاصل ہوتا ہے۔ ہمیشہ اس کام پر نگاہ رکھنا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر انجام دیا ہو، اس مقصد کو آگے بڑھانا ہمارا اجتماعی فرض ہے جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاری کیا تھا۔ تو یہ وہ نصیحت تھی کہ جو دے کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھیجی تھی۔ یہ نصیحت آج ہمارے لیے بھی ہے کہ ہمارے لیے بھی یہ جو دین ہے اس کو آگے پھیلانا، آگے اس کو پروپیگیٹ کرنا، اب وہ جس بھی شکل میں ہو، یہ آج 2022 میں یہ امت کی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس غم کو لے کر آئے تھے، جس لیگیسی کو لے کر آئے تھے، اور جس لیگیسی کو ان صحابہ نے آگے لے کر آگے پہنچایا ہے، تو ہم بھی اپنی ایفرٹس اس میں پوش کریں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان حضرات سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔